بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ کچھ عرصہ زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے میں چینل کو رن نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ اب سے ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو آج کا ہم پارٹ 11 میں نے گردن گھما کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔ صالحہ کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالحہ میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کوئی کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالحہ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی، اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہوگی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان سب نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا، ہاں گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کر کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا باری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا دی جائے گی۔ صالحہ نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالحہ نے جواب دیا، ہاں ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالحہ کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی پیاس